الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده والذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات قرآن و سنت کی روشنی میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف عنوانات پر اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. آج کی اس مختصر محفل میں ہم سن سکیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں خصوصیت کے ساتھ جو کسی اور نبی کے پاس موجود نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم. سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جامع کلام بنایا، جوامع الکلم بنایا کہ میں ایک لفظ بولتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس سے معانیوں کے سمندر جاری فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان مختلف اور مختصر الفاظ کی وجہ سے بہت سارے معاملات کو حل فرما دیتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں اس کی خوبصورت مثالیں موجود ہیں. سب سے پہلے آپ نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، میرے اللہ نے جو مجھے ترجیحاً
خصوصیت عطا فرمائی ہے، وہ جوامع الکلم مجھے بنایا ہے کہ میں کوئی کلام کرتا ہوں، میں کوئی لفظ بولتا ہوں، زبان نبوت سے الفاظ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند الفاظ کے بہت سارے معانی جاری فرماتے ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے وہ الفاظ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں، اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، تزکیے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، المسلم مرآت المسلم، کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ کہنے کو یہ دو لفظ ہیں کہ جناب مسلمان کا آئینہ ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے شیشہ ہے۔ جس طرح شیشہ صاف ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی دوسرے کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ جس طرح چمکتا ہوا آئینہ خوبصورت لگتا ہے، جس طرح آئینے کی صفات خوبصورتی ہے، چمک ہے، دمک ہے، شفافیت ہے، صفائی ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس طرح صاف ہونا چاہیے جس طرح شیشہ صاف ہوتا ہے، اس طرح چمکنا چاہیے جس طرح شیشہ چمکتا ہے، اس طرح دمکنا چاہیے جس طرح شیشہ دمکتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ المسلم مرآت المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے، مومن کے لیے شیشہ ہے۔ جب آپ آئینہ کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا دیوار پہ لگاتے ہیں، شیشے کے سامنے آتے ہیں، تو وہ شیشہ، وہ آئینہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھاتا ہے، آپ کا جناب والا آپ کی صفات دکھاتا ہے، آپ کی کمیاں دکھاتا ہے، ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ کوئی ڈنڈی نہیں مارتا کہ جناب نہیں، آپ کے چہرے پر اگر تل ہے وہ کہے جناب کوئی تل نہیں، تسلی رہو، اور اگر آپ کے چہرے پر بال ہے تو وہ کہے جناب بال نہیں ہے، یہ ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو، بلکہ آپ کو صاف شفافیت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ کے چہرے پر بال بڑے ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے پر تل ہے، آپ کے چہرے پر میل ہے، آپ کے چہرے پر کوئی دانہ ہے یا مٹی لگی ہوئی ہے، تو انسان شیشے کو دیکھ کر، آئینے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا المسلم مرآت المسلمی، کہ مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے لیے مثل آئینہ ہے، مثل شیشہ ہے۔ جس طرح شیشہ عیب بتاتا ہے، کمی بتاتا ہے، کوتاہی بتاتا ہے، مسلمان کو بھی حق ہے کہ دوسرے مسلمان کو اس کی کمی بتائے، اس کی کوتاہی بتائے، اس کا عیب بتائے۔ لیکن فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن مرآت المؤمن، کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ جب آئینہ کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ تل ہے، آپ کے چہرے پہ داغ ہے، آپ کے چہرے پہ مٹی ہے۔ لیکن وہی آئینہ جب دوسرا آدمی اپنے سامنے رکھتا ہے تو وہ پہلے والے آدمی کے بارے میں دوسرے آدمی کو آئینہ نہیں بتاتا کہ ابھی جو پہلے آدمی نے مجھے اٹھایا تھا نا، اس کے چہرے پہ تل ہے، اس کے چہرے پہ دانہ ہے، اس کے چہرے پہ مٹی ہے، اس کے چہرے پہ میل ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ میری امت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ شیشے کی طرح ہو، آئینہ کی طرح ہو، کہ وہ جناب عیب آپ کو بتائے تو خاموشی سے بتائے۔ کوئی آئینہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، کوئی شیشہ دیکھا ہوگا کہ جناب والا جس کو آپ ہاتھ میں اٹھائیں یا دیوار پہ لگائیں یا سامنے لائیں اور وہ جناب شیشہ شور کرنے لگ جائے، او بھائی اپنا منہ تو دیکھو، او بھائی تیرے چہرے پر دانہ ہے، تو نے اس کا علاج نہیں کیا، تیرے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف نہیں کرتا، تیرے چہرے پہ میل ہے تو نہاتا نہیں۔ نہیں، میرے آقا نے بڑی اچھی نشاندہی فرمایا کہ جس طرح آئینہ شیشہ آپ کو عیب بتاتا ہے، کمزوری بتاتا ہے، داغ بتاتا ہے، میل بتاتا ہے، لیکن شور نہیں کرتا، بڑے پیار سے بتاتا ہے، خاموشی سے بتاتا ہے، اشارے سے ہی بتاتا ہے کہ جناب دیکھنا ذرا، آپ کے چہرے پہ دانہ ہے،
آپ کے چہرے پہ تل ہے، آپ کے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، میل لگی ہوئی ہے، جناب وہ آپ کو عیب تو بتاتا ہے، شور نہیں کرتا، خاموشی سے بتاتا ہے، تو مسلمان کے لیے اشارہ ہے کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھو، اس کی کوئی کمی دیکھو، تو اس کو شور نہ مچاؤ اور جناب والا غصے سے مت بولو، بلکہ المسلم مرآت المسلم، جس طرح ایک آئینہ، ایک شیشہ خاموشی کے ساتھ آپ کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، آپ کی کمی کو بتاتا ہے، اسی طرح جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی کمی بتائیں، کوئی جناب والا کوتاہی بتائیں، کوئی داغ بتائیں اور جناب کوئی قصور بتائیں، تو ایسے بتائیں جس طرح شیشہ بتاتا ہے، جس طرح آئینہ بتاتا ہے۔ شور نہ کریں، خاموشی سے بتائیں، پیار سے بتائیں، محبت سے بتائیں اور جناب والا رازداری سے بتائیں جس طرح شیشہ بتاتا ہے۔ اور یہ آپ نے سن لیا کہ وہ رازداری سے بھی بتاتا ہے، خاموشی سے بتاتا ہے، صاف صاف بتاتا ہے، لیکن جب وہ آئینہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو پہلے والے کا عیب دوسرے کو نہیں بتاتا، پہلے والے کا میل دوسرے کو نہیں بتاتا، پہلے والے کا دانا دوسرے کو نہیں بتاتا، پہلے والے کی کمی کوتاہی دوسرے کو نہیں بتاتا، بلکہ اس کو اپنا ہی عیب بتاتا ہے، اس کو اپنا عیب بتاتا ہے۔ تو میرے آقا نے ایک چھوٹا سا لفظ ارشاد فرما دیا کہ المسلم مرآت المسلم، کہ المسلمان مسلمان کا آئینہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ لفظ کو دیکھیں، معانی کو دیکھیں اور اس کے انوارات کو دیکھیں، جناب اس کی تشریحات کو دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر، چند الفاظ کے اندر پورے علم کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا مسلمان مسلمان کے لیے شیشہ ہے، جس طرح شیشہ صاف ہونا چاہیے مسلمان کو بھی صاف ہونا چاہیے، جس طرح شیشے کے اندر جب کریک آتا ہے، نشان پڑتا ہے، بال آتا ہے تو شیشہ بیکار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اگر مسلمان کے اندر جناب میل آ جائے، مسلمان میں حسد آ جائے، بغض آ جائے، کینہ آ جائے اور جناب اس کی صفائی ختم ہو جائے، اس کے اندر جناب یہ ساری بیماریاں آ جائیں، تو جس طرح شیشے کو پھینک دیا جاتا ہے، شیشے کو بیکار قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ مسلمان بھی اب دوسروں کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ اپنی شان میں اور اپنی عزت و مقام کو کھو دیتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے تو اسے شیشہ بنا دیا تھا، میرے آقا نے تو اس کو آئینہ بنا دیا تھا، لہذا جو مسلمان آئینہ رہے گا، جو شیشہ رہے گا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام رہے گا۔ المؤمن مرآت المؤمن، کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ پہلے ہم صاف ہوں، ہم اپنے اندر میل ختم کریں، حسد اور بغض، کینہ اور چغل خوری، ان چیزوں کا خاتمہ کریں، تو ہم بھی شیشے کی طرح ہمارا دل صاف ہو جائے گا دوسرے کے لیے۔ جب شیشے کی طرح صاف ہوگا تو دوسرے کو عیب بتاتے ہوئے ہم شور نہیں مچائیں گے، ہم اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے، ہم جناب والا اس کی عیب کو دوسروں پہ ظاہر نہیں کریں گے، ہم واویلا نہیں مچائیں گے، اس کے بھائیوں کو نہیں بتائیں گے، محلے والوں کو نہیں بتائیں گے، بلکہ جس طرح شیشہ صرف ایک آدمی کو بتاتا ہے تو ہم بھی اسی کے کان میں بتائیں گے اور اسی کی خیرخواہی میں بتائیں گے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے بتائیں گے اور خاموشی سے بتائیں گے اور پھر کسی اور کو نہیں بتائیں گے، تو یقیناً جس طرح شیشے سے آدمی اثر لیتا ہے، فوراً منہ دھونا شروع کرتا ہے، علاج کرتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو جب ہم بھی شیشے کی طرح، آئینے کی طرح اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کسی کو کوئی کمی بتائیں گے، کسی کی کوئی کوتاہی بتائیں گے، تو پھر وہ بھی شور نہیں کرے گا بلکہ فوراً اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ فرمایا اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم۔ دوسری حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت کا راستہ پاؤ گے۔ تو دو ہی جملے ہیں، ٹھیک ہے جناب، صحابہ ستاروں کی طرح ہے، وہ بھی چمکتے ہیں، یہ بھی چمکتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع الکلام، جوامع الکلم بنا دیا گیا ہے کہ میں لفظ تو مختصر بولتا ہوں لیکن معنی بہت زیادہ نکلتے۔
فرمایا اصحابی کالنجوم کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. جس طرح ستارے کبھی آپ نے زمین پر دیکھے بلکہ ہمیشہ بلندی پہ نظر آتے ہیں, آسمان کی طرف نظر آتے ہیں, تو فرمایا میرے صحابہ بھی بلند درجے پہ نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ستاروں کی طرح بلند مقام عطا فرمایا ہے, اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اور فرمایا اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا دیہاتوں میں, جنگلوں میں, جس جگہ پہ زیادہ اندھیرا ہوتا ہے وہاں ستارے زیادہ چمکتے نظر آتے ہیں, تو ہم زیادہ احساس کر سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس بات پر غور کر سکتے ہیں. جہاں ستارے نظر ہی کم آتے ہیں تو وہاں اتنا زیادہ غور نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اگر غور کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. جس طرح ستارے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں فرمایا میرے صحابہ بھی چھوٹے اور بڑے ہیں. خلفائے راشدین کو دیکھیں گے ان کا الگ مقام نظر آئے گا, اصحاب بدر کو دیکھیں گے ان کا الگ مقام نظر آئے گا. جناب والا اصحاب وہ جو صلح حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پر جو صحابی موجود ہیں جو کہ بیت رضوان میں شامل ہیں ان کا مقام علیحدہ نظر آئے گا. جو احد کے پہاڑ پر شہید ہوئے ان کا الگ مقام نظر آئے گا. اور جناب والا جو فرش پہ تلاوت کرتے ہیں تلاوت کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے اس کا الگ مقام نظر آئے گا. جو مکہ کے فرش پہ چل رہا ہو اور قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے اس کا مقام الگ نظر آئے گا. اور جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ جناب سلمان تو ہمارے اہل بیت کے خاندان میں سے ہے جبکہ وہ فارس سے چل کر آیا ہے تو اس کا مقام الگ نظر آئے گا. تو میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے کہ کسی کی روشنی زیادہ ہے کسی کی کم ہے, لیکن کوئی ستارہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں روشنی نہ ہو اور ہم اس کو ستارہ کہیں. کوئی جناب روشنی نہ ہو اور اس کو جناب آسمان پر ستارہ بنا کر لٹکا دیا جائے اور بنا دیا جائے. تو فرمایا ایسا نہیں, جتنے بھی آسمان پر ستارے ہوتے ہیں سب کی روشنی ہوتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو بھی میرا صحابی ہے ہر ایک صحابی کی اپنی روشنی ہے. اور قرآن نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ مُهْتَدُونَ. اور جس طرح ستاروں سے پہلے دور میں لوگ راستہ پکڑتے تھے کہ جناب کہ آدمی اگر جنگل میں جا رہا ہو, پہاڑی راستہ ہو, صحرا ہو, سمندری راستہ ہو, تو وہ پہلے ستاروں کو دیکھتے ہی راستے پکڑتے تھے کہ جناب یہ ستارہ ادھر جا رہا ہے تو یہ مشرق ہے, یہ ستارہ ادھر جا رہا ہے تو یہ مغرب ہے, یہ شمال ہے, یہ جنوب ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ ستاروں سے وہ ہدایت اور اپنا راستہ پکڑتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راستہ دکھاتا تھا. تو ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جن سے لوگ دنیا کا راستہ معلوم کرتے ہیں کہ جناب میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم میرے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہیں. لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں تو دنیا کا راستہ پکڑتے ہیں اور لوگ اگر میرے صحابہ کے پیچھے چلیں گے تو جنت کا راستہ پائیں گے. جس طرح آسمان کے ستارے تمہیں دنیا کے راستے بتاتے ہیں تو میرے صحابہ تمہیں جنت کے راستے بتاتے ہیں. اور فرمایا اصحابی کالنجوم یہ ستارے تو چمکتے ہیں, ستارے دمکتے ہیں, ستارے جناب روشن ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ستاروں کو بھی گن رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب 1000 ہے, کوئی کہتا ہے ہزاروں ہیں, کوئی کہتا ہے لاکھوں ہیں. دلچسپی ہوتی ہے بعض لوگوں کو گننے کی, چارپائی پہ سو رہے ستارے گن رہے ہیں. اور ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے ستاروں کو نہیں گننا چاہیے دانے نکلتے ہیں. تو صحابہ کو ستاروں کو نہیں گننا چاہیے, کہتے ہیں دانے نکلتے ہیں, یعنی کہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو جتنے ستارے ہیں ہم نے مان لیا اتنے ستارے ہیں, بے شمار ہیں, لاکھوں ہیں, جتنے بھی ہیں سارے ستارے سب روشنی والے, اب ان کو گننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح میرے نبی کے صحابہ اصحابی کالنجوم میرے پیغمبر کے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. جس طرح ان کی بڑی تعداد ہے, یہ بھی جناب 1.5 لاکھ کے قریب ان کی تعداد ہے,
اور فرمایا کہ جس طرح ان پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جس طرح آسمان کے ستاروں پہ زیادہ تبصرہ کرنا اور زیادہ اس کی تشریحات میں جانا اس کی اجازت نہیں ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں خدا کے لیے زیادہ تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ کھوج لگانے کی اجازت نہیں ہے، ان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جناب والا ان کی کمی کوتاہیوں پر نشاندہی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت اور بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ گویا کہ جن کے دل میں ان کی محبت ہے ان کی محبت میرے دل میں ہے، اور جن کے دل میں ان کا بغض ہے ان کا بغض میرے دل میں بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جناب صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس طرح ہم ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ واقعی ستارے جلملاہٹ والے ہیں، روشنی والے ہیں، ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ صحابہ ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک ھم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک ھم الفائزون، یہی کامیابی کو پہنچ چکے ہیں۔ اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی صحابی ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے تقوی ڈال دیا، اور فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ صحابی وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے اپنے ہاتھ سے ایمان لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر کے ان کے دلوں میں رکھ دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، رب نے سارے صحابہ اور عام لوگوں کی شان کو الگ کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب یا اللہ مجھے گناہوں سے پناہ عطا فرما، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں فسق سے بچ جاؤں، میں غلطی سے بچ جاؤں، میں کوتاہی سے بچ جاؤں۔ رب نے فرمایا او برائی، او گناہ، او فسق، خبردار میرے نبی کے صحابہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں فسق سے بچا، فجور سے بچا، منافقت سے بچا، غلطیوں سے بچا۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور صحابہ کی شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، رب ذوالجلال نے گناہ کو مخاطب کر کے کہا، فسق کو مخاطب کر کے کہا، اور غلطی اور خطاؤں کو گویا کہ مخاطب کر کے کہا کہ او گناہ، او غلطی، او فسق اور فجور، خبردار میرے نبی کے صحابہ کے قریب بھی مت جانا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جب ایمان مزین کر کے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تو فسق اور فجور، تمام تر کمی کوتاہیوں کو کہا خبردار یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے قریب بھی آنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بندہ ڈھیٹ ہو اور جناب والا عجیب و غریب قسم کا آدمی ہو اور وہ ستاروں پہ تنقید کرنے لگ جائے اور ستاروں کی طرف جناب کوئی چیز پھینکنے لگ جائے، یا خدا نخواستہ ستاروں کی طرف، آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا کہ وہ تھوک اسی کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اللہ نے ان کو جو بلند مقام دینا تھا وہ دے دیا۔ اگر کوئی بدبخت، کوئی کم بخت جو ہے، کوئی جاہل ان کی طرف تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی طرف بھونکنے کی کوشش کرے گا یا تھوکنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے منہ پہ لٹا دیں گے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آخر میں فرمایا فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
جو ان صحابہ کے پیچھے جائے گا وہ ہدایت کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ یہ ہدایت والے ہیں، یہ جنت والے ہیں۔ جو ان کے پیچھے راستہ اختیار کرے گا وہ ہدایت بھی پائے گا، جنت بھی پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو سمجھنے کی اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 2 خصوصیت بیان کی تھی، بات ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے نشست میں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔